راجندر سنگھ بیدی کی افسانہ نگاری۔ راجندر سنگھ بیدی نے 1 ستمبر 1915 کو لاہور میں آنکھیں کھولیں۔ ان کے والد کا نام سردار ہیرا سنگھ تھا۔ بیدی نے اپنا افسانوی سفر بھولا سے شروع کیا، جو 1936 میں شائع ہو کر مقبول عام ہوا، اور جب کہ بیدی کا افسانہ سرمایہ دانہ ادام 1936، گرہن 1944، کوک جلی 1949، اپنے دکھ مجھے دے دو 1965، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے 1974 اور مکتی بود 1983 جیسے افسانوی مجموعے کے ذریعے کل 67 افسانے ہمارے سامنے آ چکے ہیں، تو ہم انہیں دیکھ کر اس بات کو شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ بیدی نے اپنے افسانوں سے اردو افسانوی ادب کو ہی صرف قابل قدر ہی نہیں بنایا، بلکہ اس صنف ادب کو اپنے فکر و فن سے اس قابل بھی بنایا کہ ہم مغرب کی ترقی یافتہ زبانوں کے افسانوں کی صف میں اردو افسانے کو رکھ سکیں۔ افسانہ در حقیقت اظہار خیال کے ایک مخصوص فن کا نام ہے۔ اس کی تشکیل و ترتیب میں موضوع، مواد اور فکر و خیال کے ساتھ فنی حسن کا ہونا لازمی ہے، اور ان سارے عناصر کو بیدی نے اپنے افسانے میں فنکارانہ طور پر پیش کیا ہے۔ موضوع اور فن دونوں بیدی کی تخلیقات میں اہم جز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس امر کا اعتراف خود راجندر سنگھ بیدی نے اپنے افسانوی مجموعہ گرہن کے پیش لفظ میں اس طرح کیا ہے: مجھے تخیل فن پر یقین ہے۔ جب کوئی واقعہ مشاہدے میں آتا ہے تو میں منوعن بیان کر دینے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ حقیقت اور تخیل کے امتزاج سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اسے احاطہ تحریر میں لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ برسوں قبل کے اس اظہار پر بیدی برابر عمل پیرا رہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر ادیب اپنے احساس کو موضوع بناتا ہے اور اسے فن کی بھٹی میں تپا کر جو چیز پیدا کرتا ہے وہی شعوری ادراک کہلاتا ہے۔ یہ ادراک فنکار اپنی تخلیقات میں منفرد ڈھنگ سے پیش کرتا ہے، اور یہی وہ صفت فن ہے جس کی بنا پر کسی بھی فنکار کا اس کی تخلیقات سے موازنہ مشکل کام ہے۔ اس لیے بعض حضرات کا یہ خیال کہ بیدی کرشن چندر سے بڑا فنکار ہے یا کرشن چندر بیدی سے بڑا افسانہ نگار ہے، بالکل غلط ہے۔ موضوع اور فن کے تعلق سے ہر فنکار کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، جسے وہ رموز زندگی کے مطالعے و مشاہدے کے بعد اپنی تخلیقات میں پیش کرتا ہے۔ ساتھ ہی زندگی کی سخت دھوپ اور نامساعد حالات میں جو تجربات اسے حاصل ہوتے ہیں، ان کے اثرات بھی فنکار کے فن پر پڑنا لازمی امر ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ اپنے ایک مقالہ بیدی کے فن کے استعاراتی اور اساطیر کی جڑیں میں اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بیدی کا اسلوب پیچیدہ اور گمبھیر ہے۔ ان کے استعارے گہرے یا دوہرے نہیں، پہلودار ہوتے ہیں۔ ان کے مرکزی کردار اکثر و بیشتر ملٹی ڈائمینشنل ہوتے ہیں، جن کا ایک رخ آفاقی اور دوسرا آفاقی و ازلی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی تعمیر کاری میں وقت اور مقام کی روایتی منطق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے نفسیات میں انسان کی صدیوں کے سوچنے کے عمل کی پرچھائی پڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ ایسے میں وقت کا موجودہ لمحہ صدیوں کے تسلسل میں تحلیل ہو جاتا ہے، اور چھوٹا سا گھر پوری کائنات بن کر سامنے آتا ہے۔ بیدی جس عورت اور مرد کا ذکر کرتے ہیں وہ صرف آج کی عورت اور آج کا مرد نہیں، بلکہ اس میں وہ عورت اور مرد شامل ہیں جو لاکھوں سال سے زمین کے دکھ جھیل رہے ہیں اور اس کی نعمتوں سے لذت یاب ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر بیدی کے تمام افسانوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ ان کے افسانے کا موضوع بالکل مختلف اور منفرد ہے۔ جذباتی، نفسیاتی، معاشرتی اور سماجی گتھیوں کو بیدی الگ الگ اپنے انداز سے سلجھاتے ہیں۔ کردار کی انفرادیت میں گہری جذباتیت سمو کر ایک نئے اور تیکھے انداز میں جس طرح وہ پیش کرتے ہیں وہ صرف اور صرف بیدی کا حصہ ہے۔ افسانے میں فلسفیانہ انداز وہ بلا ضرورت نہیں استعمال کرتے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ موضوع ہی ان کا محور ہوتا ہے، جس کے گرد ان کے افسانے فنکارانہ انداز میں رقص کرتے ہیں۔ وہ بوڑھا، گرہن، غلامی، معاون اور میں ہم دوش، وٹامن، چھوکری کی لوٹ، صرف ایک سگریٹ، متھن، تعطل، جوگیا، یوکلپٹس، دیوالا، بکنی، ٹرمینس سے پرے، صوفیہ، کلیانی، آئینے کے سامنے، لاجونتی، باری کا بخار، لمبی لڑکی، بیل، گرم کوٹ،
پانشاب تلادان من کی من میں چشم بد دور اپنے دکھ مجھے دے دو جنازہ کہاں ہے ہمارے ہاتھ قلم ہوئے وغیرہ افسانوں کا موضوع کے لحاظ سے ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ربط نہیں، کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ سب کا مواد، نیت اور موضوع بالکل مختلف اور منفرد ہے۔ افسانہ متن کے سلسلے میں لوگوں نے بیدی کو فحش افسانہ نگار قرار دیا تھا، حالانکہ اس میں بیدی نے ہمارے سماج کی ایک تلخ حقیقت کو افسانوی پیرائے میں پیش کیا ہے۔ یہ افسانہ حقیقتاً ایک آرٹسٹ کی زندگی کے دور کرب کو پوری طرح اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ جنازہ کہاں ہے ایک شاہکار نفسیاتی افسانہ ہے۔ اس میں مزدوروں کی غم سے نڈھال، مایوس اور تھکن سے چور زندگی کی المناکی کو بڑے فنکارانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مزدور جب مزدوری کو اپنے کام سے لوٹتے تو ان کے چہرے پر اتنا درد و کرب اور تھکن ہوتی ہے کہ ایک حساس انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ مزدور کسی جنازے کو سپرد خاک کرنے جا رہے ہیں۔ طوائفوں کے موضوع پر بے شمار افسانے لکھے گئے ہیں، لیکن بیدی نے اپنے افسانے کلیانی میں جو چیز عام روش سے ہٹ کر دکھائی ہے وہ ہے طوائفوں کی شرم و حیا اور ممتا و پیار کا جذبہ۔ افسانہ تعطل میں کشمیریوں کی زندگی کے المیہ کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے، جہاں خوبصورت پس منظر رکھنے کے باوجود وہاں کے لوگوں کی غربت نے انہیں بالکل نچلی سطح پر پہنچا دیا ہے۔ متوسط طبقے کے لوگ معاشی زبوں حالی اور تنگدستی سے خاندان میں پیدا ہونے والی حسرتوں کو افسانہ گرم کوٹ میں بڑی فنکاری سے بیدی نے افسانوی شکل میں سمویا ہے۔ اس افسانے میں انسانی حسرتوں اور مایوسیوں کے ساتھ ساتھ امید و یاس کے بنتے مٹتے گھروندے کی حقیقی ترجمانی کی گئی ہے۔ اس افسانوں کو پڑھنے کے بعد بے اختیار مشہور روسی افسانہ دی کوٹ یاد آتا ہے۔ وہ بوڑھا بھی بیدی کے شاہکار افسانوں میں ایک ہے۔ اسے دنیا کی کسی بھی ترقی یافتہ زبان کے افسانے کی صف میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس افسانہ میں ہر وہ احساس اجاگر نظر آتا ہے جو آج کی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے۔ اس افسانہ میں بیدی نے واقعات کے ساتھ اس طرح فنی بالیدگی بخشی ہے کہ حقیقت کا پرتو جھلکتا ہے۔ اپنے دکھ مجھے دے دو ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو دو حصے میں منقسم ہے۔ ایک جانب وہ بھابھی اور بہو ہے تو دوسری طرف اسے ایک بیوی کا بھی فرض نبھانا ہے۔ اس کشمکش بھری کہانی کو بڑی خوبصورت اور حسین پیرائے میں بیدی نے پیش کیا ہے۔ اس افسانہ کو بیدی نے اپنی سوانح کے طور پر سامنے لایا ہے۔ افسانہ وٹامن میں غربت اور افلاس سے دبی کچلی مزدور طبقے کی عورتیں کس طرح اونچے اور بڑے طبقے کے افراد کی ہوس کا نشانہ بننے پر مجبور ہوتی ہیں، انہیں تمام تر فنی لوازمات کے ساتھ افسانوی آفاقیت بخشی ہے۔ ہمدوش میں مایوس انسان کے جذبات کی بھرپور عکاسی موجود ہے۔ ہندو سماج میں عورت کی مظلومیت اور بے بسی کا مؤثر نقشہ گرہن میں نظر آتا ہے۔ افسانہ ہاتھ ہمارے قلم ہوئے مذہب کے ان ٹھیکیداروں پر بھرپور طنز ہے جو مذہب کو اپنی میراث تصور کرتے ہیں۔ اس خیال کو بڑے نفسیاتی اور فنکارانہ طور پر بیدی نے اس افسانہ میں پیش کیا ہے۔ ان تمام مشہور و معروف افسانوں کے علاوہ دوسرے افسانوں کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیدی نے زندگی کے گہرے مشاہدے اور انسانی خواہشات و جذبات کے بے شمار ہلکے اور گہرے رنگوں سے اپنی کہانیوں کو سجایا اور سنوارا ہے۔ ساتھ ہی انسانی شخصیت کے انفرادی مسائل اور اجتماعی زندگی کے بے شمار پہلوؤں کو بے نقاب کیا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کے افسانوں میں جو عنصر بہت زیادہ نمایاں ہے وہ غم اور جنسیات ہے۔ ان عناصر کی پیچیدگیوں سے بھرے حالات کو بڑی چابک دستی سے بیدی اپنے افسانوں میں پیش کرتے ہیں، اور ان کی ایسی پیشکش میں سب سے بڑی خوبی یا وصف یہ ہوتا ہے کہ ایسی باتوں کا اظہار وہ کھلے لفظوں میں قطعی نہیں کرتے بلکہ اشارے و کنایے میں اپنے مخصوص لب و لہجہ اور اسلوب میں کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اقتباس ملاحظہ ہو: میرا کاروبار پہلے ہی سے مندہ ہے، اگر اندو کوئی ایسی چیز مانگ لے جو میری پہنچ ہی سے باہر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن اندو نے مدن کے سخت اور پھیلے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ملائم ہاتھوں سے سمیٹتے ہوئے ان پر اپنے گال رکھتے ہوئے کہا، تم اپنے دکھ مجھے دے دو، اپنے دکھ مجھے دے دو۔ مندرجہ بال اقتباس سے مدن کا غم ظاہر ہوتا ہے۔ مدن اندو کو اپنی چاہت سے بھی زیادہ چاہتا ہے اور اپنا سب کچھ اسے دینے کو تیار رہتا ہے، لیکن اس وقت جب اندو مدن سے ایک چیز مانگتی ہے تو اسے اپنی مفلسی کا احساس شدت سے ہوتا ہے، اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر اندو نے کوئی قیمتی شے طلب کر لی ہوتی تو کیا ہوگا۔ یہ احساس حقیقتاً ایک بڑا المیہ بن کر سامنے آتا ہے جو ہیرو کی تمناؤں اور آرزوؤں پر ضرب کاری لگانے کے لیے کافی ہے۔
جنس ویدی کا بڑا اہم موضوع ہے۔ اس سلسلے میں 2 اقتباس پیش ہیں جن میں جنس کی تیز آنچ کو شدت سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ زمین کی یہ بیٹیاں مرد کو تو یوں سمجھتی ہیں جیسے بادل کا ٹکڑا ہے جس کی طرف بارش کے لیے منہ اٹھا کر دیکھنا ہی پڑتا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کو کسی بھی ازم سے وابستہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ نہ تو ترقی پسند ہیں اور نہ جدیدیت کے علم بردار۔ ہاں، ابتدا میں بیدی کسی حد تک ترقی پسند ضرور تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس قید و بند سے بھی آزاد ہو گئے۔ وہ کسی بھی ازم، رجحان یا تحریک کا لبادہ اوڑھنا فن کی بددیانتی تصور کرتے ہیں، بلکہ آزادانہ طور پر زندگی کے حقائق کو پیش کرنے کے قائل ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بیدی پریم چند کے بعد اگر کسی سے متاثر ہیں تو وہ ڈی ایچ لارنس اور موپاسا وغیرہ ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی کہانیاں زندگی کے بہت قریب ہیں۔ بیدی کے افسانوں میں بہت ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ چند خامیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ خامیاں ہیں ان کی زبان کا استعمال۔ بیدی اپنے افسانوں میں کہیں کہیں ایسی زبان کا استعمال کر جاتے ہیں جن سے ہم قطعی ناواقف ہوتے ہیں۔ سخت پنجابیت بھی بعض جگہ ان کے افسانوں کی زبان کو مجروح کرتی ہے۔ ممکن ہے اس سلسلے میں بیدی کی یہ دلیل ہو کہ ماحول کے اعتبار سے زبان کا استعمال ضروری ہے تو یہ امر قابل قبول ہے، لیکن کہیں کہیں وہ اپنے کردار سے ایسی باتیں بھی کہلواتے ہیں جیسے کیا زندگی کا مزہ نہیں، اندو نے صدمے زدہ لہجے میں کہا، میں پورا لٹیرا ہوں، تم نہیں جانتے، سخی اور لٹیرا جو ایک ہاتھ سے لوٹتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے غریب غربا کو دیتا ہے۔ اندو کچھ دیر چپ رہی اور پھر اپنا منہ پرے کرتے ہوئے بولی، اپنی لاج، اپنی خوشی، اس وقت تم بھی کہہ دیتے، اپنے دکھ مجھے دے دو۔ مندرجہ بالا جملے کی ادائیگی اپنے دکھ مجھے دے دو کی ہیروین اندو کی زبان سے ہوتی ہے۔ اندو شادی اور خوشی اور وقت جیسے الفاظ ادا کرتی ہے اور پھر اس کی زبان سے زندگی، مزہ اور غریب غربا جیسے الفاظ بھی نکلتے ہیں۔ حیرت ہے بیدی جیسے بڑے افسانہ نگار سے اتنی بڑی غلطیاں کیسے سرزد ہوئیں۔ ان چند خامیوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو مجموعی طور پر بیدی کے افسانوں کے مطالعہ کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ بیدی بقول سعادت حسن منٹو لکھنے سے پہلے سوچتے ہیں اور لکھنے کے بعد سوچتے ہیں، جس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ بیدی کے افسانوں میں فنی پہلوداری، نفسیاتی گہرائی اور سماجی تقاضوں کی گہرائیاں ہوتی ہیں، اس لیے انہیں جتنی بار پڑھا جائے معنویت، تحریر اور فکر و فن کے نئے نئے جہات سامنے آتے ہیں۔